واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق إطرا ولتقصرنه على الحق صرعا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مجمع علماء کا مجمع ہے۔ مجھے مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ ہم نے مدارس میں پڑھانے والے علماء کو جمع کیا ہے اور مجھ کو حکم دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے بولوں۔ میں خود ایک طالب علم ہوں، علم سے نابلد ہوں، قلیل البساط ہوں۔ میں علماء کے مجمع میں اپنی اس بے بضاعتی کے باوجود بات کروں، یہ میرے لیے، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ شرم کی بات ہے۔ لیکن مجھے انہوں نے ہندوستان سے اس کے لیے تیار کرنا شروع کیا، اور میں کہاں میرا پروگرام ہے، میں اس کے اوپر بحث بھی نہیں کرتا ہوں۔ مولانا بہاؤالدین صاحب کے اصرار پر میرا کبھی پروگرام بنتا ہے، اس کو یہ لوگ جانتے ہیں کہ کہاں جانا چاہیے، کہاں نہ جانا چاہیے۔ میں یہ تاکید کرتا ہوں کہ پروگرام وہیں کا بنائیے جو ہمارے بزرگوں سے وابستہ ہوں، حسن عقیدت رکھتے ہوں اور ان کے مسلک کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہوں۔ بے شمار مدرسے ہیں جو ہمارے اکابر کے طریقہ کار، مسلک اور ان کی زندگی سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ہماری ڈال ان مدرسوں میں نہیں گلتی، ہم وہاں نہیں جاتے، ہندوستان میں بھی نہیں جاتے ہیں، یہاں کس لیے جائیں گے؟ ہم انہی مدرسوں سے اپنا رابطہ اور تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے لیے ہمارے اکابر کے اسوہ حسنہ کو معیار بنایا ہے۔ میں یہ لوگ کیا پروگرام بناتے ہیں، کس طرح کا بناتے ہیں، میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ اب میری صحت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، مجھ سے چلا پھرا نہیں جاتا ہے، لیکن ان حضرات کی بات ہوئی تو میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا ہے آپ حضرات کے لیے وہ بہت مناسب ہے، اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، اس لیے کہ آپ حضرات پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں
کہ عبداللہ ابن مسعود ہی کی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن حياته فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه۔ یہ 4 سوالات ہیں، اور 5واں سوال اللہ فرمائیں گے وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، جو پڑھا تھا اس پر عمل کتنا کیا یہ بتا۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اسی عمل سے متعلق ہے، اور جس قوت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمان جاری کیا ہے، ہر چیز کے لیے وہ قوت آپ استعمال نہیں فرماتے۔ سب سے پہلے تو آپ نے قسم کھائی واللہ، دوسری روایت میں ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کیا؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لام تاکید ابتدا میں ہے، نون تاکید آخر میں ہے، جس کا مطلب ہے ضرور بالضرور، یا تو تم امر بالمعروف کرو گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اسی تاکید کے ساتھ اسی قسم کے ماتحت، اور قسم اللہ کی یا تو ضرور بالضرور تم منکر سے لوگوں کو بچاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، اور قسم اللہ کی یا تو تم ضرور بالضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو گے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَتَعْطِرُنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ اِطْرًا، اور قسم خدا کی ضرور بالضرور تم منکر سے اس کو پکڑ کر حق کے اوپر لاؤ گے۔ پھر 5ویں بات فرماتے ہیں اسی تاکید کے ساتھ، اور قسم ہے اللہ کی یا تو تم ضرور بالضرور حق کے اوپر امت کے لوگوں کو جماؤ گے۔ ہر چیز کے ساتھ 5 چیزیں ہیں، قسم ہے ابتدا میں، اور 5 پر لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر وہی تاکید ہے لَتَضْرِبَنَّ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، نہیں تو یاد رکھنا جس طرح منکر کرنے والا منکر کر، اللہ تمہارا دل بھی اسی طرح سے بنا دے گا، ضرور بالضرور۔ 7واں فرماتے ہیں اسی طرح ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ، پھر تمہیں ضرور بالضرور قسم کھا کر کہ اللہ تمہارے اوپر بھی لعنت بھیج دے گا۔ کما لعنہم، ای کما لعن بنی اسرائیل،
لعن الذين كفروا من بني اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم. کیوں؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. میں نہیں سمجھتا ہوں کہیں ایک دو روایات اس طرح کی آ گئی ہیں خمر کے بارے میں یا ربا کے بارے میں، ورنہ اللہ کا نبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں جس قوت کے ساتھ قسم کھا کر، اور 7 صیغے ہیں، ساتوں کے ساتوں ابتدا میں لام تاکید ہے اور بعد میں نون تاکید ہے، اتنی قوت کے ساتھ کسی دوسری چیز کو نہ حکم دیا نہ اتنی قوت کے ساتھ دوسری چیز سے منع کیا. یہ بات غور کرنے کی ہے. علماء امت وہی جانتے ہیں کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. رکشا چلانے والا نہیں جانتا، بازار میں چلنے والا نہیں جانتا. قرآن و حدیث میں اللہ نے کس چیز کو معروف اور کس چیز کو منکر کیا ہے علماء امت جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے روکا، آپ کی لائی ہوئی شریعت میں کیا معروف ہے کیا منکر ہے. اگر کوئی جانتا ہے تو مدرسے کے لوگ ہی جانتے ہیں. ساری زندگی ان کی قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے ہی میں لگی ہوئی ہے. اسی کے بارے میں فرماتے ہیں اگر نہیں کرو گے امر بالمعروف، اگر نہیں عن المنکر نہیں کرو گے تو اس کا انجام کیا ہے؟ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. منکر کرنے والوں کی طرح اللہ تمہارے دل کو بھی بنا دے گا. العیاذ باللہ. ان کے دلوں کے اندر معروف اور منکر کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. تمہارے دلوں کے اندر بھی وہی چیز پیدا ہو جائے گی. جس طرح وہ ملعون بنا دیے گئے علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، تم بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر لیے جاؤ گے. اور پھر کیا ہوگا؟ دعائیں مانگو گے اللہ سے مگر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرے. یہ انجام ہے اس کا. میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ حدیث ہے ابو داؤد کی. آپ اس حدیث کو بار بار پڑھیے، اس پر غور کیجیے. جتنی تاکید کے ساتھ آپ نے قسم کھا کر اور پھر ان ہر فعل کے اندر جو تاکید آپ نے لام تاکید اور آخر میں نون تاکید سے پیدا فرمائی ہے. عام طریقے کے اوپر معروف اور منکر کے اندر یہ تاکید آپ نہیں فرماتے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علماء امت کا جو فرض ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا فرض. اگر نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو نہیں سنے گا. تم مانگو گے اللہ قبول نہیں کرے گا. اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟
رحمت خداوندی سے محروم کر دے گا۔ والعیاذ باللہ، نہیں معلوم کہ موت کے وقت کیا معاملہ ہوتا ہے۔ بڑی خراب اور خطرناک چیز ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ ساری آخرت کا دار و مدار رحمت خداوندی کے اوپر ہے۔ اس کی رحمت اگر ہوگی تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، اس کی رحمت اگر ہوگی تو آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر آسان ہوگی۔ اگر اس کی رحمت ہوگی تو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آئے گا۔ اگر اس کی رحمت ہوگی تو پل صراط کے اوپر دوڑتا ہوا مومن پار کرے گا۔ اگر اس کی رحمت ہوگی تو حوض کوثر پر پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھائے گا۔ اگر رحمت خداوندی ہوگی تو اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے جنت کے اندر جا پائے گا۔ میرے بھائی، سارا دار و مدار رحمت پر ہے، اور حدیث میں بتا رہے ثم لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَ ای کما لعن بنی اسرائیل۔ کیسے گاڑی چلے گی؟ یہ چیز ایسی ہے جس پر مومن کو، ہر عالم کو ہر وقت توجہ کرنی چاہیے۔ جب کسی منکر کو کرتے ہوئے دیکھے تو اس پر فرض ہوتا ہے اللہ کے نبی کی اس تاکید پر یکے بعد دیگرے 8 تاکید۔ سب سے پہلے قسم کی بنیاد کے اوپر، اس کے بعد 7 صیغے آئیں جن کے اندر تاکید بر تاکید پیش کی جا رہی ہے۔ عام طریقے پر آپ احکام کے اندر اس طریقے کی تاکید کو پیش نہیں فرماتے ہیں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پیش کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا، جاہل آدمی کیا جانے گا؟ اگر جانے گا اس کی اہمیت کو تو عالم ہی جانے گا، وہی جانتا ہے معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ اور قرآن میں مومنین کی خاص صفت بیان کی گئی اور تمام صفات کو بعد میں سب سے پہلی صفت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومنین کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس کے بعد ہے ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ سب سے پہلی چیز ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ علماء نے ان تاکیدوں کے باوجود اس فعل کو چھوڑ دیا۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو لوگ اسی پر نکیر کرتے ہیں کہ تمہارا تو یہ جہاں آدمی سامنے آیا تم نے اس کام کو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جس کی نظر ان تاکیدوں کے اوپر ہے، اللہ کا نبی کس تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے، اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کے اوپر جو جس چیز کے ہونے کی آئندہ تاکید کر رہا ہے وہ بھی تاکید کے ساتھ بڑی خراب چیز ہے۔ لعنت خداوندی کا استحقاق، یہ تو مومن کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سکتا ہے۔ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز کہ لعنت کو
جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ عورتوں سے فرمایا اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں مجھے تم جہنم میں زیادہ دکھلائی گئی ہو۔ عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، کیا قصور ہے میرا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم بات بات کے اوپر لعنت بھیجتی ہو۔ رسول اللہ فرما رہا ہے ثم لیلعننکم کما لعن، امت جائے گی کہاں؟ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی لعنت کو یہ گناہ خود جلب کر لیتا ہے، العیاذ باللہ۔ اور اتنا محروم ہوتا ہے رحمت خداوندی سے کہ رو رو کر اللہ سے مانگے گا، اللہ نہیں سنیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بے توجہی ہو گئی، کچھ کرتا رہو ہم نہیں سنیں گے تیری بات۔ کیوں؟ تو نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، جن بزرگوں کا نام لے کر ہم جیسے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، لقمہ ملتا ہے، ایک گھونٹ پانی بھی ہمیں ملتا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا حشر ان بزرگوں کے ساتھ کیجیے۔ ان کی زندگی کیا تھی؟ مجال تھا جو کسی منکر کو دیکھیں اور اس کے اوپر سکوت اختیار کر لیں، چاہے بڑے سے بڑا وزیر ہو، عہدے دار ہو۔ ایسا لگتا تھا جب ڈانٹتے تھے جیسے در و دیوار ہل رہی ہیں، اور جہاں اس نے کہا حضرت میں معافی مانگتا ہوں اب نہیں کروں گا، ایسا لگتا تھا جیسے پانی پڑ گیا، کوئی بات ہی نہیں۔ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ کار تھا، خدا نے ان کو اسی طرح سے مرتبہ بھی دیا تھا۔ اللہ کے بندوں کے دلوں میں اسی طرح ان کی عزت و آبرو بھی تھی، اسی طرح سے ان کی زندگی گزرتی تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ علماء نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ یہ فرض تھا، سب نے چھوڑ دیا، علماء کیا؟ پیر نہیں کرتے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سمجھتے ہیں کہ نذرانہ نہیں ملے گا یہ مرید نہیں ہوگا۔ تبلیغ والے نہیں کرتے، ان کے ہاں تو امر بالمعروف ہی ہے، نہی عن المنکر ہے ہی نہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ چھوڑ دیا، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر نہیں کرتے۔ مسجدیں بھری ہوئی ہیں الحمدللہ، لیکن منکر گھر خالی نہیں ہے۔ منکر کی اہمیت بتائی نہیں گئی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ قوم ایک طرف تو چل رہی ہے، دوسری طرف سے آنکھیں بند ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اس حیثیت کا آدمی نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں مگر میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ حضرات جو لوگوں کو ان کی حسن کارکردگی کے اوپر پیش کر رہے ہیں سند، صحیح ہے، اچھا کیا،
مدرسوں کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، جو شخص اس تعلیم دینے کے اندر آگے بڑھ کر کامیاب ہوتا ہے، اس کی دل جمعی اور حوصلہ مندی کو بڑھانا چاہیے، لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا ہے، اس پر بھی توجہ کیجیے اور تلقین کیجیے کہ قرآن نے جس چیز کو جگہ جگہ اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو قسم کھا کر 7 صیغوں میں ہر صیغے کو تاکید بر تاکید کے ساتھ پیش کیا ہے، اس پر بھی توجہ کیجیے۔ ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر، زمانہ تھا ملک کی تقسیم کے بعد آدمی کا اپنی زندگی کو بچا کر چلنا مشکل تھا۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ تو اپنے کفن کو ساتھ لیے پھرتے تھے، مر جائیں گے تو ہم کسی سے کفن بھی نہیں لیتے ہیں۔ کراچی میں مقدمہ چل رہا تھا، جج سامنے بیٹھا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے دستخط کیے ہیں کہ انگریز گورنمنٹ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے؟ کہا میں نے کیے ہیں دستخط۔ کہا آپ کو معلوم ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا میرے ساتھ اٹیچی میری ہے، اس کے اندر میرا کفن رکھا ہوا، یہی تو ہے، اس سے تو کیا انجام ہوگا؟ کہ یہ تو کھول کے دکھلا دوں آپ کو، کچھ نہیں، 2-2.5 سال کی سزا دے کر کے جیل بھیج دیا۔ یعنی اکابر رحمہم اللہ جس چیز کو حق سمجھتے تھے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس سے پیچھے نہیں کر سکتی تھی، مصلحت کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کی مجلس کے اندر مجال ہے، لوگ تحفے لے کر آتے تھے اور جھٹک دیتے تھے، فرماتے تھے کہ رسول اللہ کی صورت اچھی نہیں لگتی، مجھ سے محبت کر دو، لے جاؤ۔ اور اگلے ہی جب یہ کہا تو معاف کر دیجئے، اب نہیں کروں گا، ختم مسئلہ، جس کو باقی نہیں تھی۔ ہمارے بزرگوں میں آخر میں نے جس کو دیکھا ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی۔ اللہ نے ان کو بھی اس سلسلے میں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، امتیاز تھا کہ وہ منکر کو دیکھتے تھے تو خاموشی نہیں تھی، حضرت تو غصے کے ساتھ جھٹکتے تھے، وہ یہ نہیں کرتے تھے، نرمی کے ساتھ بتاتے تھے۔ میں یہ بات کہتا ہوں آپ حضرات سے کہ اللہ نے آپ کو پہلے علم دیا، پھر اس کے بعد آپ کو تعلیم کا موقع دیا، آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، طلبا کو پڑھائیے، ان کے اندر بھی اس جذبے کو پیدا کرنا ہے۔ علماء کی ایک خصوصیت ہے اور وہی کر سکتے ہیں معروف کی تاکید، اور وہی منکر کی خرابی کو بیان کر سکتے، لیکن معروف اور منکر ان کے سوا جانتا کون ہے؟ اس لیے میں آپ حضرات سے، آپ کا مجمع ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہ بات آپ سے کہوں، اور یہ بات ہے اگر یہاں اس وقت نہیں کرتے ہیں تو کل اللہ آپ سے پوچھے گا وَمَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، جو پڑھا تھا تم نے عمل کیا کیا اس کے، اور اس کا جواب دینا پڑے گا ہمیں۔ اس لیے ہم جس چیز کو منکر سمجھتے ہیں ہر آدمی کو اس کے اوپر ٹوکیں، اور اپنی اولاد کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو منکر سے روکنے کے ساتھ معروف کو کرنے کی تلقین بھی کریں۔ اور یاد رکھیے
آدمی کا یہ عمل اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے گھر کو پہلے نمبر کے اوپر صاف رکھتا ہے۔ اگر گھر میں منکر ہوتا ہے اور دنیا جانتی ہے، اس کا کیا منہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کہے کہ یہ منکر ہے؟ عالم دین کو اپنے گھر کو معروف سے مزین کرنا، اپنی اولاد کو تاکید کرنا معروف کے کرنے کی، اپنے گھر کو منکرات سے پاک کرنا، اپنی اولاد کو پہلے منکر کے نہ کرنے کی تاکید کرانا، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر باہر چلے گا۔ میں آپ حضرات سے کچھ کہوں، یہ میرا مقام نہیں ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اس ملک کے اندر مدارس جن سے لوگوں کا دین و ایمان وابستہ ہے، الحمدللہ بے شمار مدارس اللہ نے بنا دی ہیں۔ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں مدرسہ قائم ہے، اور آپ کے بچے آتے ہیں اور وہ مدرسے کی تعلیم کو حاصل کر کے کم از کم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جان جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے اور انسان کے مغفرت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ حضرات اگر اس طرف بھی توجہ کریں گے تو آپ کی یہ توجہ انشاءاللہ مزید آپ کے عمل میں قبولیت کو عند اللہ بڑی اہمیت کے ساتھ قبول فرمائیں گے، اور یہ چیز بہتر ہوگی۔ میں نے بہت چھوٹی ایک کہ مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے، دوسرے یہ کہ میں آج بھی کل سے رات میں سو بھی نہیں سکا ہوں، دن میں کوشش کی نہیں۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اس کی ذات بہت بلند و برتر ہے، کہ اللہ ہمارے اندر، ہمارے شاگردوں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر جس چیز کی تاکید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اس کو قبول کرنے کی اور اپنی زندگی اس پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں نے دعا بھی کی، لوگوں نے آمین بھی کہا، اور کس چیز کا نام ہے دعا؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا آداب میں داخل ہے، یہ تھوڑی ہے کہ بغیر اس کے دعا مقبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ میں سب سے بڑا استاد کون ہے آپ کے یہاں؟ آئیے، میں بھی آمین کہوں گا۔ آئیے، بنگلہ بھاشا میں دعا کیجیے، مجھے تو بنگالی آتی نہیں ہے۔ ارے مہمان ہوں تو کیا ہوا، اللہ کو قبول کرتا ہے دعا مہمان کے گرو کو دیتے۔ ہم مسافر ہوں، میں، آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ کیجیے دعا۔ آئیے تشریف لائیے۔ میں تو باہر سے آیا ہوا ہوں، ان کا چھوٹا ہوں، اس لیے قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ بات تو بڑے کی مانی جاتی ہے، چھوٹے کی تھوڑی ہی مانی ہے۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ، ہم دل و جان سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی ہمارا اللہ نہیں ہے۔ اے پروردگار، آپ احد ہیں، کوئی آپ کا شریک نہیں، آپ صمد ہیں، ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔
اے اللہ نہ آپ کی کوئی اولاد ہے، نہ آپ کی کوئی ماں ہے، نہ آپ کا کوئی باپ ہے، اے اللہ آپ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہیں اور آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اے پروردگار آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے محبوب اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے پروردگار ان کو مقام محمود عطا فرما، ان کے صحابہ کے مرتبوں کو بلند فرما، ان کی آل اولاد کے مرتبوں کو بلند فرما۔ اے پروردگار ان کے اتباع کرنے والوں کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم جمع ہوئے تیرے دین کی بات کرنے کے لیے جمع ہوئے، اے پروردگار ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ نے قبول فرمایا، اے پروردگار ہماری خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما، ہمیں جو علم آپ نے دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آخرت کی منزل کو بھی آسان فرما دے، قبر سب سے پہلی منزل ہے، اے پروردگار اس منزل کو آسان فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں عفت و پاک دامنی عطا فرما، ہماری اولاد کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، ہماری بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیا ایمانی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، ہمارے دلوں میں خوف آخرت کو پیدا فرما، خشیت کو پیدا فرما، اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت پیدا فرما، ہمارے مدرسوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے پروردگار جو بچے پڑھتے ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ اے پروردگار ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی دنیا کو بھی آباد فرما دے، ان کی آخرت کو بھی آباد فرما دے۔ اے الہ العالمین اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما، جتنے لوگ بستے ہیں اے اللہ سب کے اندر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ایک دوسرے سے پیار و محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما، میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔